لہو کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم عطا فرما دیتے ہیں، اب بندے کا اس میں کوئی وصف نہیں، اللہ کا وصف ہے، تو وہ بندہ جو کچھ کہتا ہے وہ لوح محفوظ کے نقش ہو جاتا ہے اور اس کی فوراً تعمیل ہو جاتی ہے۔ اس بندے نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ اس جن نے نہیں کہا میرے پاس کتاب کا علم ہے، اس کے پاس بھی علم تھا، اس نے کہا علم من الکتاب، میرے پاس کتاب کے من الکتاب، کتاب کے علوم میں سے کی علم میرے پاس بھی ہے۔ علم من الکتاب، کتاب کے علوم میں سے ایک علم میرے پاس بھی ہے۔ علم من الکتاب، علم ایک علم سے ہے، کتاب کے علم میں سے ایک علم مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپ کے تخت موجود ہو جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی بھی نہیں تھی کہ تخت موجود ہو گیا۔ تو تخت موجود ہو گیا۔ اب اس نے یہ کہا کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال الذی عنده الکتاب انا آتیک به قبل ان ترد الیک طرفک۔ ہاں فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ کیا ترجمہ؟ پھر جب دیکھا وہ دھرا اپنے پاس، ہاں پھر وہ دھرا اپنے پاس دیکھا، جب وہ تخت ان کے پاس آ گیا، انہوں نے اپنے پاس دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ کہا اور وہ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگی؟ اب پلک جھپ کے یوں کیا انہوں نے تخت وہاں رکھا ہوا تھا، سارا دربار حیران پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تقریباً 1500-1600 میل کا فاصلہ، یہ کیا ہو گیا؟ بھائی اتنا 1500-1600 میل کا فاصلہ تو ہوائی جہاز میں بھی نہیں طے ہو سکتا۔ وہاں آئے گا، ایئرپورٹ پہ آئے گا، پھر تخت کو رکھا جائے گا، پھر اس کو لوڈ کیا جائے گا، پھر وہ اترے گا، پھر لوڈ، کوئی ممکن نہیں، کوئی ممکن نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ابھی جو ہم نے آنکھ بھی نہیں کھولی، اب پلک جھپکنے کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ کتنی دیر پلک جھپکتی کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے؟ 1 منٹ میں کتنی پلک جھپک گئی کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں پڑھو ترجمہ پڑھو۔ پھر جب دیکھا اس نے اپنے پاس، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں نے یہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا شکر ادا کیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ وہ تخت موجود ہو جائے، تو وہ تخت موجود ہو جائے گا، اس میں میرا کوئی وصف نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پڑھو پڑھو ترجمہ پڑھو۔ فلما رآ مستقرا، ہاں جب اس نے دیکھا اپنے پاس اس تخت کو، ہاں تخت، وہ اپنے پاس، قال ھذا، ہاں کس نے کہا یہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ بھی اس میں میرا کوئی وصف نہیں ہے، میرا کوئی وصف نہیں، میرا کوئی تعریف نہیں، میرے رب نے مجھے علم عطا فرما دیا، اس کا میرے ذریعے، اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کرا سکتے ہیں، میرے ذریعے میرے رب نے اس کا مظاہرہ فرما دیا۔ میں بڑا عاجز مسکین بندہ ہوں، میرا اس میں کوئی وصف نہیں، میری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے۔ جی آگے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، جب جانچنے کو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، یہ ان کی طرف سے ہے کہ بندہ اس علم کو سیکھے۔ شکر کا مطلب ہے استعمال، جو قندر بابا کہتے ہیں شکر کا ترجمہ ہے استعمال۔ اب مثلا آپ کو گھڑی کسی دوست نے دی، بڑی قیمتی،
ہم نے لے کے آپ اسے روز سامنے رکھے، یار تیرا دوست شکر ہے، یار تیرا شکر ہے، یار تیرا دوست بہت شکریہ، یار تو بہت اچھا آدمی، تیرا شکر ہے، تھینک یو یار بہت تو نے اور گھڑی پہنے نہیں، شکر ادا ہو گیا، شکر ادا ہو گیا. تو شکر کا مطلب میسی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، شکر کا مطلب ہے استعمال. اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دے رہا ہے، کسی کو پیسے دیے، وہ کنجوس بخیچوس ہو جائے، نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے نہ کسی کو دیتا. شکر کرتے رہے یار، شکر تو مجھے اتنے پیسے دے، یہاں تو شکر اب 1 لاکھ ہو گئے، اب 2 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شکر کہیں گے؟ میرے پاس اگر یہ گھڑی کیا کہتے ہیں 10,000 روپے ہیں، تو لوگوں کے پاس تو 1 لاکھ روپے کی گھڑی کیا ہے؟ یہ شکر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں 10,000 روپے کی گھڑی بندھی ہوئی ہے، ایسے تمہارے بہت سارے بھائی ہوں گے جو 10 روپے کی گھڑی اپنے ہاتھ پہ نہیں باندھ سکتے. سمجھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم فرمایا، رحم فرمایا، خصوصیت فرمائی. جو بندہ اللہ کا 10 روپے کی گھڑی نہیں دے سکتا، یہ اس کی تمنا ہے، آرزو ہے، وہ اس کو وہ ملی نہیں، اور آپ کو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی جو اس کا وہ کبھی میرا خیال ہے تصور ہی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو، حالات پیدا نہ کرے. اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کپڑا، حالانکہ وہ کپڑے کے کاروبار میں لگے رہتے تھے. 40,000 کا لٹھا. تو انہیں وہ ملا تو انہوں نے کہا یا ذات پہ تو شکر ہے، زندگی بھر کپڑے کا کام کیا اور اس بات کو سوچتا رہا کہ یار کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ 40,000 گز کی شلوار سی لوں. کیا مجھے ہوا؟ نہیں ملا اسے. مل گیا. ایسے بھی لوگ ہیں جو 40,000 کی بجائے 80,000 گز کا. نونسنس. جو اللہ نے دے دیا وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، خصوصیت ہے. اور اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور. بہت نعمتیں عطا فرماتے ہیں سب کو، بندوں کو ہر قسم کی نعمتیں دیتے ہیں، لیکن بندے شکر نہیں کرتے. وقلیل من عبادی الشکور. شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے، ہم نے سوال کو واضح نہیں کر سکیں کہ وہ بندہ جو ہے کس علم کے ذریعے وہ تخت یہ آیا جبکہ وہاں دربار میں اور لوگ بھی موجود تھے. اتنے سارے درباریوں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ 2-3 ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ صاحب ہم لے آئیں گے، صاحب ہم لے آئیں گے، صاحب ہم لے آئیں گے. ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا، اور ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس امر کی اجازت نہیں دی. پلک جھپکی نہیں. جب ان نے پلک جھپک کے یوں کھولی تو تخت رکھا ہوا تھا. یہ پوچھنا یہ چاہیے جہاں تک میں سمجھاؤں کہ وہ کون سا علم تھا، کیا تھا، وہ کیوں اور دوسرا کوئی کیوں نہیں لا سکتا. قال الذی عنده من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس سے پہلے کہ پلک جھپکے تخت موجود ہو گیا. آگے فلما رآه
مستقرا ہاں انه قال هذا من فضل ربي. ہاں اب اس نے یہ کہا کہ جو کچھ یہ سب کچھ مظاہرہ ہوا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا، مشاہدہ کیا، یہ میرے رب کا فضل ہے. آگے ليبلوني أأشكر أم أكفر. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے. اب اس کا ایک قانون بھی بیان کر رہا ہے وہ بندہ. قانون یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اس کو اگر استعمال کرو گے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرو گے اور یعنی اس کا کفران کرو گے، اس کو استعمال نہیں کرو گے تو آپ محروم رہ جائیں گے. اب دیکھیں ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ایک سوال ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کوئی پیغمبر کا ذکر تو ہے نہیں، وہ بندہ کوئی پیغمبر تو تھا نہیں، وہ تو ایک عام بندہ تھا. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں ایک بندہ جاہل ہے وہ بی اے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ بی اے ہو سکتا ہے؟ جب تک بی اے کرے گا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے؟ پی ایچ ڈی اور اگر نہیں پڑھے گا، اس بندے نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام ہو گیا. اب تم نے 18-20 سال فکشن پڑھا، اب ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے ریئلٹی پڑھ رہے ہو، اب تم کہتے ہم کیوں نہیں دخل لا سکتے؟ اب یہی کام ایک سائنٹسٹ کہتا ہے میں ایٹم بم بنا دیتا ہوں. ایک آدمی کبھی اسکول میں ہی نہیں گیا، وہ کہتا ہے جی میں کیوں نہیں بنا سکتا، لہٰذا میں نہیں بنا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ بس تو یہ سوال کہ کوئی بندہ اور کیوں نہیں کر سکتا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ علم ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے سکھایا، نہ کسی نے اس علم کی طرف ہمیں رغبت دلائی. جن نے یہ کہا کہ میں طاقت لا سکتا ہوں، اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بغی بھی ہوں اور امیر بھی ہوں. آیت پڑھو. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اچھا جبکہ انسان جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے صرف یہ کہا کہ میرے پاس علم کتاب ہے اور اتنا وقت ہے کہ میں بدل چکے ہی اور بدل جائیں گا. تو اس نے فوراً عمل کرنے لگے جن نے یہ وضاحت کری کہ میں بغی بھی ہوں اور امیر بھی ہوں، اس نے یہ کیوں آئیڈینٹیفائی کیا؟ اب یہ دیکھیں یہ بڑا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب یہاں طرز فکر اور سوچ اور تھنکنگ کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. اس کو علم تو حاصل تھا لیکن اس کی سوچ نیوٹرل نہیں تھی. اس کو اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا، اس کا بھی تھوڑا سا خیال تھا کہ جنات یہ ہوتا ہے، اور جس کا مظاہرہ شیطان کے معاملے میں جنات کی قوم سے ہوا. میں قوی بھی ہوں، میں امین بھی ہوں. قوی امین کیا؟ اس نے تو نہیں کہا. قوی جن ہوا یا بندہ ہوا جو تخت لے آیا؟ امین وہ ہوا یا یہ ہوا؟ لیکن آپ اس کی علم سے انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے علم کے 2 شقیں بیان فرما دی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان علوم میں طرز فکر کا فرق ہے. بندہ کہتا ہے اندہ علم من الکتاب، پہلے ہی کہہ دیا نا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا، مجھے تو اللہ نے علم سکھایا ہے، میں اس کے بس اس میں طرز فکر کا بیان ہے. اگر اس کو بیان کیا تو آج کا وقت ختم ہو جائے گا. اس میں ابھی
اس کو سوال کو محفوظ کریں، کبھی کسی وقت کیجیے گا. یہ طرز فکر زیر بحث آ گئی جنات اور انسان کی.